हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर कर रही हूँ ये एक भाई के साथ पेश आया। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जो लोग कराची शहर में वाक़या एक इलाके किमाड़ी के रिहायशी हैं या कभी किमाड़ी में रिहाइश पजीर रहे हों, वो यकीनन इस बात से आगाह होंगे कि किमाड़ी में तंग और तवील तरीन गलियों का गोया एक जाल सा है। गली दर गली और गलियों के अंदर से गलियों का नमूदार होना एक हैरत अंगेज़ बात ही कही जा सकती है। मुकामी लोगों के लिए शायद इन गलियों में कोई पुरस्रारियत या मुब्तलाए उलझन कर देने वाली बात ना हो, लेकिन नए लोगों या रिहायशियों के लिए वो गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं। और मज़े की बात यह है कि हर गली अपने वजूद में एक पूरी कॉलोनी समेटे हुए है। गलियों के दरमियान वाक़या मकानात कदीमी तर्ज के बने हुए हैं। मकानों के मालिकान भी ज़्यादातर पठान भाई ही हैं, जबकि किराएदार आपको मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले मिलेंगे। वहाँ के मालिक मकान की एक ये बात बहुत अच्छी है कि वो किराए पर मकान देते वक्त अपने किराएदारों से किसी किस्म की पूछ गछ करना गवारा नहीं करते। इस किस्म की खराफात को वो महज अपने कीमती वक्त का ज़या तसव्वुर करते हैं। उन्हें सिर्फ़ अपने मकान के किराए की रकम से दिलचस्पी होती है। उनकी निगाहों में वो लोग बहुत अच्छे हैं जो मुकर्ररा वक्त पर उनको किराए की रकम उनके घर पहुंचा दिया करें। यही वो बुनियादी वजह है जिसके बाइस वहाँ बीवी बच्चों के बगैर भी अकेले मर्द को बआसानी किराए का मकान मैसर आ जाता है। और शायद इसी वजह से मुझे भी वहाँ एक कमरे का मकान तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल दरपेश ना आई। महज चंद घंटों की ख्वारी के बाद मुझे एक ऐसा मकान हासिल हो गया जो एक कमरे और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। कमरे की छत पक्की ना थी और सहन तो मुकम्मल तौर पर छत के वजूद से पाक था। सहन के एक कोने में लैट्रीन और गुसल खाना वाक़या था और दूसरे कोने में बावर्ची खाना तामीर किया गया था। कहानी आगे बढ़ाने से कबल अगर मैं अपना तारुफ पेश कर दूं तो कोई मुज़ायका नहीं है। मेरा नाम जमाल अहमद है और मेरा ताल्लुक़ सूबा पंजाब के एक गांव से है। शहर आने का मकसद पहले तालीम और अब रोज़गार का हुसूल था। अगरचा अब तक भी मुझे एक अच्छी और पक्की नौकरी हासिल ना हो पाई थी, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग के मिज़दाक मैंने मिलने वाली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को गनीमत जानकर ज्वाइन कर लिया था। मेरी हमेशा से एक आदत रही थी कि मैं रात को सोने से कबल दूध पत्ती चाय का एक कप ज़रूर पिया करता था और चाय भी मुझे अपने हाथों से बनी हुई पसंद थी। एक रात मैं बावर्ची खाने में खड़ा चाय बना रहा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कोई निस्वानी वजूद सहन में चहलकदमी कर रहा है। चूड़ियों की खनक से मैंने वजूद के निस्वानी होने का अंदाज़ा लगाया। मैंने अपनी जगह खड़े खड़े ही महज बावर्ची खाने के दरवाजे की खला से अपना चेहरा निकाल कर सरसरी तौर पे सहन का जायज़ा लिया। अगरचा मुझे कोई निस्वानी वजूद दिखाई नहीं दिया, लेकिन महसूसाती चहलकदमी और चूड़ियों की खनक बदस्तूर महसूस होती रही, जो मेरे दिलो दिमाग को एक उलझन में मुब्तला करती रही। मकानात भी तो बहुत करीब करीब वाक़े हैं, मुमकिन है कहीं और से आवाज़ आ रही हो। मैंने उसे अपना वहम करार देते हुए अपने आप को मुतमईन कर लिया और चूल्हा जलाकर अपने लिए दूध पत्ती चाय तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। कप में चाय उंडेल कर मैं कमरे में बिछी चारपाई पर आन बैठा और सुकून और इत्मीनान से चाय के घूट घूट से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। अगरचा मैंने अपना ध्यान बटाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन सहन में किसी की मौजूदगी का एहसास बदस्तूर होता रहा। खाली कप मैंने चारपाई के नीचे ही रख दिया और तकिए दुरुस्त करके सोने की नीयत से लेट गया। थकन के बाइस जल्द ही नींद की परी आ वारिद हुई और मुझे अपनी आगोश में भरकर ख्वाबों की वादियों में ले गई। अचानक ही एकदम से मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पहल पहल तो मैं खुद भी ये ना समझ पाया कि मैं एकदम से इस तरह हड़बड़ाते हुए क्यों उठ बैठा था।
لیکن دماغ پر چھایا نیند کا خمار کچھ کم ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میری نیند کھلنے کا سبب ایک نسوانی کہا تھا جو میرے سرہانے کی جانب سے میرے کانوں کے پردے سے آ کر ٹکراتے ہی میری نیند کھلنے کا سبب بنا تھا۔ میں نے پورے کمرے اور کمرے کے دروازے کی خلا سے صحن کا سرسری جائزہ لیا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، البتہ اگر کوئی غیر معمولی بات تھی تو وہ تھی کمرے میں بسی ایک بے نام سی بو، جسے شناخت کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، کیونکہ ایسی بو تو میں نے اب تک کی زندگی میں اس لمحے سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اس لیے میں اس بو کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ جنات اور مافوق الفطرت چیزوں پر میرا ایمان ضرور ہے، لیکن اس وقت تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا واسطہ بھی ایسی کسی چیز سے پڑنے والا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بار پھر اپنے دل و دماغ کو وہم والا دلاسا دے کر مطمئن کیا اور سینے تک چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ذہن پر نیند کا غلبہ تو ویسے بھی تھا، اس لیے لیٹتے ہی نیند کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ بقیہ رات کیسے گزاری پتہ ہی نہ چلا، اور دوبارہ میری نیند فجر کی اذان کی پہلی پکار پر حسب معمول از خود کھل گئی۔ چھٹی والے دن میں دن چڑھے تک سویا رہا۔ سونے پر سہاگا کسی سے جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے دن بھر گھر میں بند پڑا ایک کہانی کی کتاب کا مطالعہ کرتا رہا۔ وقت گزاری کے لیے میں اکثر پرانی کہانی کی کتابیں کباڑیوں یا جان پہچان والے بندوں سے حاصل کر لیا کرتا تھا۔ رات کو معمول کے مطابق نیند کی پری وارد نہ ہوئی اور پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے بوریت دور کرنے اور وقت گزاری کے لیے مکان سے باہر آ گیا۔ میرا مکان جس گلی میں واقع تھا، اس گلی کا ایک سرا سڑک کی جانب جا رہا تھا اور دوسرے سرے کا اختتام سمندر کے کنارے پر ہوتا تھا۔ میں چونکہ ایک بار انہی گلیوں کی بھول بھلائیوں میں الجھ کر اپنا مکان ہی تلاش کرتا رہ گیا تھا، اس لیے میں نے سڑک کی جانب جانے کے بجائے سمندر کے کنارے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لمبی سی گلی کسی قبرستان کی طرح تاریک اور سنسان پڑی تھی۔ اس قدر گہرا سکوت طاری تھا کہ میں بآسانی اپنے دل کی دھڑکن کا شمار کر سکتا تھا۔ میں کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوئے بغیر سمندر کی جانب بڑھتا رہا اور کنارے پر پہنچ کر ایک مناسب جگہ کا انتخاب کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے سمندر کے کنارے پر بیٹھے بمشکل چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک دم سے سمندر کے ساکن پانی میں ایسا ارتعاش برپا ہوا جیسے کوئی بڑی سی مچھلی راستہ بھٹک کر اس جانب وارد ہوئی ہے۔ میں بری طرح چونک پڑا اور سمندر میں جس جگہ ارتعاش پیدا ہوا تھا اس جانب اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو مرتکز کر دیا۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں نے ایسا حیرت انگیز، ناقابل یقین اور نس نس میں لہو کی گردش تیز کر دینے والا سنسنی خیز نظارہ دیکھا کہ مجھے اپنے پورے وجود پر سینکڑوں چونٹیاں بیک وقت رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں گوشت پوست کا زندہ مجسمہ بنا ٹکٹکی باندھے اس حسن کی مورت کو تکتا رہ گیا جو سمندر کا سینہ پھاڑتی ہوئی سمندر کی گہرائیوں سے نمودار ہوئی تھی۔ پہلے اس کا حسین چہرہ، پھر نصف دھڑ اور بعد میں اس حسن کے پیکر کا وجود پانی کی سطح پر ابھر آیا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس لمحے سے قبل اپنی پوری زندگی میں ایسا نظارہ کسی فلم کے پردے یا ٹی وی اسکرین پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی، اتنی خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں پائی جانے والی ہر حسین چیز سے کئی گنا بڑھ کر وہ حسین تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا حسن دنیاوی ہی نہیں تھا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا کی مخلوق دکھائی دے رہی تھی جو انسانی پیکر میں ڈھل کر ظاہر ہوئی تھی۔ شاید وہ کوئی جل پری تھی، کیونکہ اس کا حسن کہانیوں کی پریوں جیسا تھا اور وہ لباس کی قید سے قطعی آزاد مادر ذات برہنہ تھی۔ دریا سے نمودار ہوتی ہی وہ پانی کی سطح پر اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے اس کے قدموں تلے دریا کا پانی نہیں بلکہ ٹھوس زمین ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی کی سطح پر چلتی ہوئی میری جانب بڑھنے لگی۔ اس کی یاقوتی لبوں پر
ایسا قاتلانہ تبسم رقصہ تھا کہ مجھے سانس تک لینا یاد نہ رہا، اور اس کی بے حد حسین آنکھوں کا زاویہ مجھ پر مرکوز تھا۔ حالانکہ رات کا وقت تھا، لیکن اس جل پری کے دریا سے نمودار ہوتے ہی ایک دم سے دن کا سا اجالا پھیل گیا۔ وہ اپنی ہیرو کی مانند چمکتی آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی قدم با قدم پانی کی سطح پر چلتی ہوئی میری جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ حسن کی ایک مورت کو فطری حالت میں دیکھ کر میری جو حالت ہو رہی تھی وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ اللہ نے مجھے ایک مرد تخلیق کیا تھا، غیر شادی شدہ صحیح، لیکن فطری خواہشات سے خالی نہ تھا، اور اس لمحے جب کہ کسی اور دنیا کی حسین ترین عورت فطری حالت میں میری نگاہوں کے سامنے نہ صرف موجود تھی بلکہ محبت سے میری جانب گھورتی ہوئی لمحہ بلمحہ میرے قریب بڑھتی چلی آ رہی تھی، میں کیا کہوں کہ اس لمحے میری اندرونی کیفیات کیا تھیں۔ ایک زلزلہ سا میرے پورے وجود میں برپا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کی تیز رفتاری گویا چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ کوئی دیر ہے کہ میرا دل پھٹ کر سینے سے باہر ابل پڑے گا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں برف سی جم کر رہ گئی تھیں۔ میرا سینہ لوہار کی دھونکنی کی مانند تیزی سے پھول اور پچک رہا تھا، نتنوں سے گویا سانسوں کا سیلاب سا رواں تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا پورا جسم سلگتی ہوئی بھٹی بن کر رہ گیا تھا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا اس حسن کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کی پتلیاں اس حسن کے پیکر سے ہٹ کر نہ دے رہی تھیں، میرا حلق خشک ہو رہا تھا، اور ایک نامعلوم سی کپکپی میرے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کپکپاہٹ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہ تھی، البتہ اس کپکپاہٹ کو اگر ایک مادر ذات برہنہ عورت کے دیدار کا نتیجہ قرار دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ پانی کی سطح پر چلتی ہوئی میرے قریب ہوتی رہی، اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ہمارے درمیان کا فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی، وہی میری طرف بڑھے چلے آ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کنارے تک پہنچ کر میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتی یا اپنے یاقوتی لب کھول کر مجھے مخاطب کر پاتی، اس وقت یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ ایک گرج دار سی مردانہ آواز عقب سے مجھ پر حملہ آور ہوئی، اور میرے حواسوں کو ہی نہیں میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ گئی۔ میں بری طرح چونک کر رہ گیا اور چہرہ گھما کر آواز کے وجود کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے چہرے کا رخ بدلا ہی تھا کہ لمحے بھر کے اندر ماحول پر ویسی ہی تاریکی مسلط ہو کر رہ گئی جو اس حسن کے پیکر کے دریا سے نمودار ہونے سے قبل طاری تھی، اور میری سماعتوں نے کسی وجود کے دریا میں ڈبکی لگانے کی آواز بھی بالکل واضح سنی۔ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے جنہوں نے سفید شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی، سر پر نماز کی سفید ٹوپی اور ہاتھوں میں سفید موتیوں والی تسبیح پکڑ رکھی تھی۔ وہ اتنے ضعیف تھے کہ ان کی لمبی سی داڑھی اور مونچھوں کے ہی نہیں، بھووں اور پلکوں تک کے بال دودھ کی مانند سفید تھے۔ انہوں نے مجھے خاموش پا کر پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ اس بزرگ ہستی کے وجود سے مسحور کن خوشبو کی لپیٹیں سی اٹھ رہی تھیں۔ کہاں رہتے ہو؟ ضعیف العمری کے باوجود ان کی آواز میں بادلوں کی سی گھن گرج اور بجلی کی سی کڑک پوشیدہ تھی، جسے سن کر میرا دل خشک پتے کی مانند لرز اٹھا۔ اس گلی میں، ذرا آگے کی طرف، گل خان کے مکان میں رہتا ہوں، کرایہ دار ہوں۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہاں چلا آیا، میں نے بمشکل تمام جواب دیا۔ بمشکل میں نے اس لیے کہا کہ میرے جسم پر طاری کپکپاہٹ میں کوئی خاص کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اسی حسن کے پیکر کا دلکش و ہیجان خیز سراپا لہرا رہا تھا، اور دل میرا نادان و ناسمجھ دل مجھے مجبور کیے دے رہا تھا کہ میں چہرہ گھما کر اس حسن کی کائنات کا پھر سے نظارہ کروں۔ ٹھیک ہے، جتنا وقت یہاں گزار لیا کافی ہے، اب اپنے گھر جا کر آرام کرو، اور ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، آئندہ رات کے اس پہر
سمندر کے کنارے آ کر بیٹھنے کی حماقت دوبارہ مت کرنا۔ چلو اٹھو، اپنے مکان میں جاؤ۔ بزرگ کے لہجے میں حکم سا تھا، اور لہجے میں ایسی دہشت سی پوشیدہ تھی کہ میرے دل و دماغ پر طاری کیفیت و سرور کے بادل ایک دم سے چھٹ کر رہ گئے۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جو نظارہ میری آنکھیں دیکھ چکی تھیں، اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا میرے لیے اتنا آسان نہ تھا۔